آپ کی نظر میں وہ جو بک ہے اتھینٹک بک ہے؟ بالکل. اوکے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کرتا آپ سے، لیکن اس میں ایک تو کویسچن ہے میرے. جی. تو اس کی جو آخری حدیث ہے میں نے پڑھی ہے، میں نے جو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کیا تھا 145 پیجز کا تھا وہ نا، اردو میں. تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آئی، وہ والی اس میں جو آپ میرے خیال سے وہ خود سے ہی بیان کر رہے ہیں وہ والا، انہوں نے سند نہیں بیان کی اس میں وہ مولا علی علیہ السلام کی شان کو بیان کر رہے ہیں کہ قیامت والے دن بتا رہے ہیں کہ وہ میں فیصلہ کروں گا. مولا علیہ السلام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام فیصلہ کریں گے، جنت دوزخ کا فیصلہ کریں گے، میں جنت میں لوگوں کو داخل کروں گا، میں دوزخ میں کروں گا. لیکن اس طرح کا اس کا کچھ مفہوم بنتا ہے، تو کائنڈلی وہ تھوڑا سا کلیریفائی کر دیں کہ وہ تو یہ حدیث میں بہت زیادہ ہے. دیکھیں ٹھیک ہے. او علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم. ایک منٹ میں کتاب لیتا ہوں بھائی، مجھے نہیں معلوم آپ کس حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ حدیث شیعہ کتب میں بہت زیادہ ہے اس طرح. اصحاب اعراف میں اور بھی دوسرے ابواب میں میرے پاس جو سلیم کی کتاب اس میں آخری حدیث اس طرح نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. بہرحال یہ ہمارے کتب میں بہت زیادہ ہے کہ روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اختیار دیں گے کہ جس کی وہ شفاعت کریں، اس کو جنت داخل کریں، اور اہل بیت علیہ السلام کا بھی اختیار ہوگا، اور بلکہ شیعوں کا اختیار ہوگا، نہ صرف اہل بیت، شیعوں کا بھی، جو صالح شیعہ وہ بھی یہ کر سکیں گے کہ اپنے گاؤں والے شہر والے دوستوں کو 50-100 جتنا چاہیں ان کو جنت داخل کریں، جہنم سے نکال دیں. تو یہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. اب روایات اس کے بہت زیادہ ہمارے پاس، یعنی بہت زیادہ تعداد ہے اس کی. مختلف قرآن کی جو مختلف آیات ہیں اس کے ذیل میں ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ باتیں ہیں. ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شفاعت کریں گے، لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، جنت داخل کریں گے. یہ بہت زیادہ ہے. جی ہاں سر، اسی کتاب میں ایک حدیث تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری عمر کے 72 فرقے بنیں گے، اس میں ایک جنت میں جائے گا اور 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے. اور اسی میں حدیث ہے کہ حضرت امیر المومنین مولا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان 73 فرقوں میں 12 فرقے میرے شیعہ کے ہوں گے. جی ہاں. تو بھیا مسلم اگر میں کہتا ہوں آج کہ میں شیعہ مذہب کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ان 12 فرقوں میں سے کون سا فرقہ حق پہ ہے؟ تو حق و باطل کا معیار قرآن اور سنت ہے، ٹھیک ہے نا. شیعوں کے درمیان جو اختلافی باتیں ہیں اس میں جو حکم ہے، جو معیار ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام. شیعوں کے درمیان جو اختلاف ہیں اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ قرآن سنت کس بات پر ہے، ٹھیک ہے نا. جو بھی جس بھی مسئلے پر، چاہے وہ لوگ کم ہوں، فقیر ہوں، پیسے والے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. عدد تو ہے، کوئی معیار نہیں ہے کہ عدد زیادہ ہے. وہ شیعہ بیوقوف ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مولوی جو ہیں یہ کی تعداد زیادہ ہے، ان کے پاس پیسے ہیں، یہ بوڑھے ہیں، کہتے ہیں سیستانی بوڑھے ہیں تو یہ صحیح کہتے ہیں اس نے 70 سال پڑھی ہے، یہ تو صحیح کہتا ہو. وہ دلیل ولیل اس کے پاس کوئی، سیستانی کی کتابوں میں کوئی دلیل کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ بوڑھا ہے، بس یہ بزرگ ہے. حالانکہ اس نے بزرگی میں اس نے کیا کیا ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ بوڑھا ہے، وہ تو اس کی بات مان لیں. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی، اور وہ بھی شیعوں کو اسی طرح بے وقوف بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو اس نے 70 سال حوزے میں پڑھا ہے، وہ اس کو نہیں آتا، اس کو ضرور آتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا یہ سب بکواس ہیں. انسان کو دیکھنا ہے جس کے پاس دلیل ہے، جس کی بات قرآن کے موافق ہے، سنت کے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے موافق ہے، وہ بات، اس کی بات صحیح ہے. وہ کہنے والا چھوٹا ہے یا بڑا اس سے فرق نہیں پڑتا، فقیر ہے، پیسے والا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نہیں کرتے. جو بھی بات دنیا میں دیکھیں، حق اللہ ہے، حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اوصیاء ہیں. جو بھی بات انہوں نے کہی وہ حق ہے. اب اگر اس بات کو اگر ایک کافر بھی دہرائے نا، وہ بات صحیح ہے. اب امریکہ بھی آ کے ایک بات کہے نا جو قرآن میں سنت میں، اس کو انکار کریں گے، وہ کفر ہے، انکار نہیں کر سکتے. امریکہ اسرائیل کہہ دے، انکار نہیں کر سکتے. کوئی دنیا کا کافر ترین شخص کی بات آپ اس لیے رد نہیں کر سکتے. اگر وہ قرآن و سنت کے موافق ہے تو اس کو ماننا پڑے گا، تصدیق کرنا پڑے گا. یہ تو حق ہے بھائی، حق ہے بس. اب مولوی حضرات فرقے شیعوں میں بہت ہیں، افکار مختلف ہیں، اور شیعوں میں کفریات بہت زیادہ ہیں.
میں تو ہمیشہ کہتا ہوں یہ شیعہ نام کے شیعہ ہیں، کہتے ہیں ہم شیعہ. جہاں بھی ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے نا، ان کے عقائد اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے ساتھ، یہ اپنے عقائد کو پکڑتے ہیں. وہ تیار نہیں ہوتا ہے اپنی جہالتوں کو، اپنی بری عادتوں کو، چاہے وہ علماء ہوں یا عوام ہو، اسے فرق نہیں پڑتا، ذاکرین ہو، تیار نہیں ہے اس کو چھوڑیں. وہ اس کو لاکھ حدیث لا کے دکھاؤ، وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں. یہ جو ہے نا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے اپنے جہالتوں پر، جیسے تربیلا ڈیم مضبوط ہے. تربیلا ڈیم کو توپ سے بھی لگاؤ نہ، نہیں اڑتا. تو ان کا ایمان بھی قرآن و سنت کے مقابلے میں کوئی قرآن کی حدیث، کوئی وہ قرآن سنت ان پہ اثر نہیں کرتا بھائی. یہ ایسے لوگ. جی ہاں. اچھا سر، ایک لاسٹ کوسچن ہے میرا. آپ لوگ ان سے بہتر ہو، جماعت عمریہ ان سے بہتر ہے. جماعت عمریہ میں بہت دیکھو کہ وہ بیچارے نرم ہو جاتے ہیں، وہ بات سنتے ہیں، مانتے ہیں. ان کے علماء اللہ جانتا ہے، بہت سارے ان کے علماء شیعہ ہو چکے ہیں، لیکن وہ اظہار نہیں کر سکتے بیچارے، وہ ڈر کے مارے اپنے بچوں سے، پڑوسیوں سے. یہ بہت زیادہ ہے اس طرح. میں دیکھتا ہوں بالخصوص پاکستان میں، پاکستان کے جو اہل سنت ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں. لوگ ان میں نواسب ہیں لیکن وہ کم ہیں. نواسب اکثر یہ لوگ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے بڑے شہدائی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ امامت، خلافت، یہ مسئلہ جب پتہ چل جاتا ہے تو میں نہیں کہتا سب، لیکن میں سے بہت سارے وہ آ جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ جاتے ہیں. لیکن شیعہ اس طرح نہیں ہے. شیعہ وہ جس راستے پہ لگے ہوئے نا، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کا راستہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے. وہ اپنے بدعتوں پر، جہالتوں پہ اصرار کریں گے. ان میں سے کم ہوں گے جو چھوڑنے پہ تیار ہوں. یہ بڑا عجیب بات جو مجھے نظر آئی، یہ بات نا بہت عجیب ہے، اور یہ بہت ڈرنے کا مقام ہے اور خوف کا مقام ہے. اور یہ جو ہے، یہ جو بھی انسان اپنی بدعت پہ اصرار کرتا ہے، وہ انسان کو ایک نہ ایک دن کافر بنا لیتا ہے. اس کا آخر کار کفر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کا انکار کرو گے. ان کی بات کا انکار کریں، ان کی حدیث کا انکار کریں، یا خود ان کا انکار کریں، بات ایک ہی ہے. جی سر بولیں. سر میرا لاسٹ کویسچن ہے. میرا ایک دوست ہے، اہل تشیع ہے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اگر آپ اہل تشیع بنتے ہیں، شیعہ مذہب قبول کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا مذہب قبول کرتے ہیں، تو آپ کو تقلید کرنی ہوگی. وہ آئی تھنک آیت اللہ سستانی صاحب کا اس کی تقلید کرتا ہے وہ. تو اس حوالے سے آپ بتا رہے تھوڑا سا کہ کس میں تو میرے اسپیچز دیکھ لیں بھائی. یہ ایک تقلید، ایک مصیبت ہے کہ شیعوں کو پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم شیعہ نا، لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کیا. ان کے علماء کو بھی پرواہ نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے علماء کو کہ مثلا تیمم میں، نماز میں، حدیث کیا پتہ، سنت کیا، وہ پتہ نہیں ہوتا. پڑھتے نہیں زندگی میں، 40 سال، 50 60 سال عمر گزرتا ہے، نہیں پڑھتے. وہ بس یہی رٹ لگاتے ہیں، سیستانی نے کیا بولا، وہ اس کو حجت سمجھتے، حدیث کو نہیں حجت سمجھتے. تو یہ ایک بڑا کفر ہے، بڑا فتنہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے اسپیچز ہیں تقلید کے موضوع پر، اگر آپ اس کو دیکھ لیں، اور مناظرات بھی ہیں اس چینل پہ. تو یہ مولوی جو ہیں، شیعہ مولوی جو ہیں، اتنے میرے سپورٹر تھے، بہت زیادہ. میں ان کے آنکھوں کا تارا تھا. تو ایک تو میں نے ولایت فقیہ کو نہیں مانا، اور میں نے ان کا انکار کر دیا، تو بہت سارے میرے خلاف ہو گئے. تو پھر میں نے جب اجتہاد تقلید کو رد کر دیا، تو پھر یہ جو ہے، یہ میرے پکے دشمن ہو گئے. لیکن وہ سب میرے شاگرد ہیں. ان کے بڑے سے بڑے مجتہد کو بھی لے کے نا، وہ میرے تقریر کو سن کے مجھ سے سیکھتا ہے. میں ان سے نہیں سیکھتا، یہ مجھ سے سیکھتے ہیں. لیکن یہ جو ہے، وہ ناخلف شاگرد جو ہوتا ہے نا، حرامی ٹائپ کا شاگرد، سیکھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، لیکن بات وہ جو ہے، وہ نہیں کہے گا کہ ہم نے اللہ یاری سے سیکھا ہے. اور جا کے اپنے مجلس وغیرہ میں میرے باتوں کو دہراتے ہیں، لیکن وہ مجھے پھر لوگوں کے سامنے مجھے تکفیر کریں گے، مجھے تفسیق کریں گے، اس لیے کہ میں مراجع کو نہیں مانتا، اور میں مرجعیات اجتہاد کو اور لیکن جیسے آپ کے علماء نہیں آتے نا آگے گفتگو کریں، وہ بھی آگے کوئی نہیں آتا. وہ 1000 بہانے بنائیں گے، کہتے ہیں آپ اللہ یاری سے کیوں گفتگو نہیں کہتے، وہ جاہل ہے، اسے کیا بات کریں. ٹھیک ہے. تو انسان جاہل سے بھی بات کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اتنا بھی تو جاہل نہیں ہوں. کم از کم قرآن پڑھنا تو آتا ہے. ان کو تو قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا نا. ان کا آیت اللہ آیت آپ نے دیکھا ہوگا قرآن پڑھتے ہوئے، دیکھا ہے نا اس کو. چلو مان لیا کہ جاہل ہوں، کوئی بات نہیں. انسان جاہل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رد کرتے تھے کہ میں جاہل سے بات نہیں کرتا؟ یہ کوئی سنت ہے؟ کبھی کسی نبی نے کسی سے اس لیے انکار کیا کہ میں جاہل؟ یا کہتا ہے ایجنٹ ہے بھائی. ان کا جو بھی دشمن ہوتا ہے نا، وہ ایجنٹ ہوتا ہے. ایجنٹ دشمن کیا، ان کا جو بھی مخالفت کرے نا، چھوٹی سی فوراً ٹپا آ گیا کہ یہ جاسوس ایجنٹ ہے. پتہ نہیں ان پہ کہاں سے وہی نازل ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہے سب اندر کی باتیں، پردے کی باتیں. ان کو پتہ ہے کہ کون جاسوس ہے، کوئی نہیں، کون نہیں ہے. جی بسم اللہ، مزید بولیں. اچھا سر، کیا آپ کوئی بک ریفر کر سکتے ہیں عقائد کے ریلیٹڈ؟
یہ مصیبت یہ ہے کہ میں ایک ایسے جگہ پہ رہتا ہوں کہ یہاں پہ اردو نہ کوئی بک سٹور ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، اور نہ میں اردو بکس پڑھتا ہوں. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ حق الیقین علامہ مجلسی کی بہت اچھی کتاب ہے. حیات القلوب علامہ مجلسی کی کتاب ہے، بہت اچھی ہے. حلیۃ المتقین یہ آداب پر دن رات کے جو مستحب باتیں ہیں، انسان کپڑا کیسا پہنے، سنت کی بات، یہ بہت بہترین کتاب ہے حلیۃ المتقین. جلاء العیون علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 معصومین علیہ السلام کی زندگی پر بہت اچھی کتاب ہے، جلاء العیون حلیۃ المتقین. حیات القلوب تقوا مواعظ پر کتاب ہے، مواعظ پر کہ انسان تقوا اختیار کرے، اللہ سے کیسے ڈرے، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا ہے اس میں. اور عقائد میں ان کی کتاب عین الیقین ہے. یہ کتاب آب حیات ہیں، یہ کتاب آب حیات ہے، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب سے خالص آب حیات، جو آپ کی نور، جو آپ کے ایمان کو زندہ کر دیتی ہیں، ایسی کتابیں. اسی طرح کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، بہترین کتاب ہے حدیقۃ الشیعہ، بہترین. پر جب آپ عربی زبان میں آ جاتے ہیں یہ کتابیں مجھے لگتا ہے اکثر اردو زبان میں ترجمہ ہو چکی ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا ہے. البتہ ان ترجمہ میں بعض جگہ اغلاط بھی ہیں، لیکن اکثر صحیح ہیں. اس کا مطالعہ کریں انشاءاللہ. اوکے میرے بھائی، اوکے سر، جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو.